بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ۔ ناظرین، پشاور میں جو بم دھماکہ ہوا، دہشت گردوں کی جانب سے جو ایک بڑی کارروائی کی گئی، جس دو انتہائی افسوسناک اور جس میں اتنے لوگ شہید ہوئے، اس پر بانی و قائد MQM الطاف حسین نے اپنا ایک تازہ جو ہے وہ بیان وہ دیا ہے، جس میں انہوں نے عوام سے بڑے اہم سوالات کیے ہیں۔ وہ کیا سوالات کیے ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ الطاف حسین نے سوال یہ اٹھایا اور عوام سے پوچھا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ طالبان کس نے بنائے، کس نے جیلوں سے طالبان کو رہا کرایا، کس نے کہا تھا طالبان سے کہ پنجاب میں دھماکے نہ کریں، ڈرون حملوں کے ذریعے پشتونوں کو قتل کس نے کرایا۔ تو ناظرین، یہ اور اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں۔ دوسری جانب ایک جو MQM پاکستان کے رہنما ہیں، سابق صوبائی وزیر روب صدیقی صاحب، جو 22 اگست 2016 سے پہلے MQM میں بڑے اہم سمجھے جاتے تھے اور الطاف حسین صاحب کے بھی بہت قریب سمجھے جاتے تھے۔ تو روب صدیقی صاحب سے کسی جگہ ایک میڈیا ٹاک میں ان سے جو اور دوسرے سوالات کیے گئے، اس میں ایک سوال یہ بھی کیا گیا کہ کیا الطاف حسین صاحب کو جو ہے وہ معافی ملنی چاہیے۔ تو روب صدیقی نے برملا کہا کہ بالکل معافی سب کو ملنی چاہیے، اور وہ چونکہ معافی مانگ رہے ہیں تو انہیں بھی معافی ملنی چاہیے۔ تو یہ ایک بڑی اہم پیش رفت ہے کہ MQM پاکستان کے ایک اہم رہنما جو ہے وہ الطاف حسین کے حق میں بول پڑے۔ 22 اگست 2016 کے بعد سے جس طرح الطاف حسین کو مائنس کیا گیا ہے، تو ابھی تک کسی بھی MQM جو پاکستان بنی 22 اگست 2016 کو، تو ابھی تک MQM کے کسی رہنما کی جانب سے بھی اس طرح کا جو ہے وہ برملا اظہار جو ہے کسی نے نہیں کیا۔ بلکہ آپ کے علم میں ہے کہ اسی MQM پاکستان کی جانب سے جو سندھ اسمبلی میں جو MQM پاکستان کے جو ارکان اسمبلی ہیں، انہوں نے باقاعدہ ایک قرارداد پیش کی تھی، اور آرٹیکل 6 کے تحت بانی متحدہ الطاف حسین کے خلاف کارروائی کی بات بھی کی گئی تھی۔ لیکن روب صدیقی صاحب کا ایک یہ جو تازہ جو ایک بیان سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے بڑی برملا الطاف حسین صاحب کی حمایت کی ہے کہ وہ بالکل معافی جو ہے وہ نہ صرف ان کو بلکہ جو بھی جنہوں نے بھی قصور کیا ہے، کوئی بلوچستان کے لوگ اگر ہیں، KPK کے لوگ ہیں، کراچی کے لوگ ہیں، ان سے اگر کوئی غلطی ہوئی، کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو انہیں معاف کرنا چاہیے۔ اور الطاف حسین کا نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ بالکل وہ معافی مانگ بھی رہے ہیں، اور جو معافی مانگ رہا ہے اسے معافی ملنی چاہیے۔ تو یہ ایک تو بڑی اہم بات تھی۔ دوسری جو ہم نے بتایا کہ الطاف حسین صاحب نے جو اپنا ایک تازہ بیان دیا ہے پشاور بم دھماکے میں جس طرح جو دہشت گردوں نے کارروائی کی ہے، تو وہ بڑا اہم، انہوں نے کچھ اہم سوالات اٹھائے، اور وہ سوالات جو ہیں وہ عوام سے پوچھیں اٹھایا ہی، لیکن انہوں نے خاص طور پہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا نام لیے بغیر کہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا اپنے ایک بیان میں، طالبان سے کہا تھا کہ وہ جو ہے پنجاب میں جو ہے وہ دھماکے نہ کریں، اور ہم اور آپ جو ہیں وہ ایک ہی ہیں۔ اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ عمران خان صاحب کو طالبان خان بھی کہا جاتا رہا، اور عمران خان صاحب ہی وہ واحد وزیر اعظم ہیں کہ جنہوں نے طالبان سے مذاکرات کرنے پر بہت زور دیا، اور انہوں نے کہا کہ طالبان سے مذاکرات کرنے چاہیے، ہونے چاہیے۔ گو کہ آپ کے علم میں ہے کہ طالبان نے جس طرح کی کارروائیاں پاکستان میں کی ہیں، جس طرح کا وہ پاکستان کے آئین کے خلاف، قانون کے خلاف، پاکستان کی سالمیت کے خلاف جو طالبان کا جو بھی کردار رہا ہے، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کا یہ بار بار یہ کہنا رہا ہے طالبان سے جو ہے وہ مذاکرات کرنے چاہیے۔ اور یہاں تک آپ کے علم میں ہے کہ انہوں نے طالبان کے دفتر کھولنے کی بھی بات کی تھی، اور بہت ساری وہ ایسی باتیں ہیں جو طالبان کے حق میں انہوں نے کی۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ بلوچستان کے جو لوگ ہیں ان کو بھی جو ہے وہ معاف کرنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے متعدد لوگوں نے یہ بیانات بھی دیے تھے، بلکہ خود مصطفیٰ کمال نے بہت ہی شد و مت کے ساتھ یہ بیان دیا تھا کہ جناب، جب آپ سب کو معافی دے سکتے ہیں تو کراچی کے نوجوانوں کو بھی معاف کریں، کراچی کے نوجوانوں کو بھی اپنے گلے سے اپنے سینے سے لگائیں، وہ بھی اسی سرزمین کے بیٹے ہیں، اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ان کو معافی ملنی چاہیے، ان کو معاف کرنا چاہیے۔ یہ بڑا واضح بیان جو ہے
وہ مصطفیٰ کمال صاحب کا تھا، لیکن یہ الگ بات ہے کہ چونکہ وہ الطاف حسین کے خلاف جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ مخالفت میں بیانات دیتے رہے، تو انہوں نے یہ بات کم از کم جو معافی کی بات ہے، اگر دیکھیں جب معافی کی بات ہے تو وہ تو پھر سب کے لیے ہونی چاہیے، لیکن مصطفیٰ کمال صاحب نے کم از کم کبھی بھی ایسا کوئی عندیہ نہیں دیا کہ اگر الطاف حسین صاحب سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہے تو انہیں بھی معافی ملنی چاہیے، لیکن معافی کے لیے وہ کراچی کے نوجوانوں کے لیے ضرور وہ معافی کی بات انہوں نے کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کراچی کے نوجوانوں کو جو ہے وہ معاف کیا جانا چاہیے۔ تو یہ تو اس حوالے سے بات ہو گئی۔ اور ناظرین ایک اور جو بات ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پچھلے دنوں جس طرح جو ایک NQM کی جو لندن میں جو 7 جائیدادیں ان کا جو کیس وہاں زیر سماعت تھا، جس کی جو کارروائی جو ہے مکمل ہو چکی ہے، ہم بتا چکے ہیں آپ کو، اور جو جج ہیں لندن کی عدالت کے انہوں نے وہ فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے، اور ابھی تک کوئی تاریخ نہیں دی ہے کہ وہ فیصلہ کب سنائیں گے، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس دوران جو سماعت مکمل ہونے کے بعد سے اب تک وہ دونوں پارٹیوں کا جو موقف آیا ہے، جو دلائل آئے وہ اس کا جائزہ لے رہے ہیں، اور دونوں جانب سے یعنی ایک تو پارٹی ہے پاکستان میں NQM پاکستان، جس میں جو امین الحق صاحب جو ہیں وفاقی وزیر، انہوں نے یہ مقدمہ دائر کیا تھا، اور جو دوسری پارٹی ہے وہ ظاہر ہے کہ الطاف حسین ہیں اور ان کے ساتھی ہیں جو لندن میں ہیں، تو ان کے دونوں کے یہاں والوں کے بھی بیانات ہوئے ہیں ویڈیو لنک پر، اور وہاں بھی بیانات تو براہ راست عدالت میں ہوئے، تو عدالت جو ہے وہ ان دنوں میں فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد وہ دونوں پارٹیوں سے یعنی فریقین سے وہ ڈاکومنٹ جو ریلیونٹ ڈاکومنٹ ہیں، جو متعلقہ دستاویزات ہیں، وہ ان سے جو ہے وہ طلب کی ہے عدالت نے، اور وہ دستاویزات طلب کرنے کے بعد ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے، اور ان کی تمام دلائل کی روشنی میں جو ہے وہ جو بھی فیصلہ ہے اسے کرنے میں وہ مدد حاصل کر رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ اس کا فیصلہ جو عدالت نے جو محفوظ کیا وہ آئندہ چند روز میں اس فیصلے کو سنایا جائے گا۔ اور اس فیصلے کے حوالے سے ناظرین ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جس وقت عدالت میں یہ مقدمہ زیر سماعت تھا لندن کی عدالت میں، تو آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں خاص طور پر کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے جو شہری علاقے ہیں وہاں پر دیواروں پہ چیکنگ ہو گئی تھی، اور مختلف جو NQM کے کارکنان ہیں مختلف شہروں میں انہوں نے مختلف جو اولیاء کرام کے جو بزرگان دین کے مزارات ہیں وہاں بھی گئے، اور وہاں جا کے بھی جو ہے وہ دعائیں کی تھی، اور اس حوالے سے صدقے بھی کیے گئے تھے، اور مختلف جو اجتماعات ہوئے تھے ان کی تصویریں بھی آتی رہیں کہ جی خواتین کے اجتماع بھی ہوئے ہیں، اس میں بچے بھی موجود ہیں اور مرد حضرات بھی موجود ہیں، اور وہ دعائیہ اجتماعات تھے جس میں الطاف حسین کی صحتیابی کے لیے، سلامتی کے لیے، اور جو لندن میں زیر سماعت مقدمہ تھا اس کی کامیابی کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ لیکن اب جو چاکنگ ہو رہی ہے کراچی، حیدرآباد میں مختلف علاقوں میں دیواروں پر، اس چاکنگ میں کے الفاظ یہ ہیں کہ الطاف حسین کا جو لندن میں جو مقدمہ زیر سماعت ہے اس کا فیصلہ کچھ بھی آئے، چاہے ان کے حق میں آئے نہ آئے، لیکن جو مہاجر جو ہیں، جو قوم جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور وہ ہر طرح سے فیصلہ کچھ بھی آئے لیکن وہ الطاف حسین کے ساتھ ہیں، اور الطاف حسین کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اور ہر صورت میں جو ہے وہ الطاف حسین کے ساتھ ہیں۔ یہ چاکنگ جو تازہ چاکنگ ہے مختلف جگہوں پر وہ سامنے آئی ہے، اس کی فوٹیجز بھی ہیں۔ تو یہ ناظرین ہماری جو ہے اس حوالے سے آج کی گفتگو تھی، اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے آج کی نشست سے اجازت لوں، میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی HD چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت، اللہ حافظ۔ HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔